امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف طویل ناکہ بندی کا پلان۔ ٹرمپ نے مشیروں کو ایرانی معیشت پر دباؤ برقرار رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ایرانی بندرگاہوں سے جہازوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی یقینی بنانے پر زور۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے نظر ثانی شدہ تجاویز پر سپریم لیڈر سے مشاورت کے لیے چند دن مانگ لیے۔ ثالثوں کو بتایا کہ مشاورت کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ بحیرہ عرب میں امریکی فوج کی ناکہ بندی جاری، بلیو اسٹار نامی جہاز کی تلاشی۔ اب تک 39 جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ بحری جہازوں پر امریکی قبضے کے خلاف ایران کا اقوام متحدہ سے شدید احتجاج، UN سیکریٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط۔ ایران نے ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایراوانی نے کہا ہے کہ ایسا رویہ غیر قانونی اور عالمی تجارت میں مداخلت ہے۔ شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے آبنۂ ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے، لہٰذا امریکہ فوری آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے۔ ایران اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک کا ایران جنگ سے متعلق امریکی قیادت میں اختلافات کا دعویٰ۔ کہا پینٹاگون ایران جنگ سے متعلق ٹرمپ کو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کر رہا۔ نائب صدر جے ڈی وینس امریکی ہتھیاروں میں کمی سے پریشان ہیں۔ وینس نے بند کمرہ اجلاسوں میں وزارت جنگ کے کردار پر سوال بھی اٹھائے۔ جے ڈی وینس جنگوں سے خود کو دور کر کے سیاسی مستقبل بچانے کے خواہش مند۔ پیٹ ہیگسیت سیاسی مستقبل روشن رکھنے کے لیے ٹرمپ کی حمایت کے خواہاں۔ ایران کی بینکاری شعبے کی مدد کا الزام۔ امریکہ نے ایران کے 35 اداروں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر کی ترسیل میں کردار ادا کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے OFC نے خبردار کیا ہے کہ وہ بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں جو ایران کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے عوض ادائیگیاں کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین قرار دے دیا۔ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور دو ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کو جلد مکمل کیا جائے، مسجد اقصی میں جاری دراندازیوں اور مقدس مقامات کی پامالی فوری بند کی جائے۔ مغربی کنارے میں آباد کاروں کا تشدد اور غیر قانونی بستیوں کی توسیع تشویشناک ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا خدشہ۔ ورلڈ بینک نے خبردار کر دیا کہ رواں سال توانائی کی قیمتیں 24% تک بڑھ سکتی ہیں۔ تیل و گیس کی تنصیبات پر حملوں اور آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی میں رکاوٹوں سے سپلائی چین شدید متاثر۔ کشیدگی کے اثرات عالمی منڈیوں میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 2.5% سے زائد اضافے کے بعد برینٹ کروڈ کی نئی قیمت $111.18 ہو گئی۔ امریکی خام تیل بھی 2.5% سے زائد اضافے کے بعد $100.433 کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,69,000 کی سطح عبور کر گیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے لاہور ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس امن رفعت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ نظام کے ڈیجیٹائزیشن کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا صوبے بھر میں روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کو آن لائن کرنے کا حکم۔ 30 جون 2026 کے بعد تمام مینول دستاویزات غیر موصل ہو جائیں گی۔ جولائی سے ڈیجیٹل ریکارڈ نہ ہونے پر سخت کارروائی کی وارننگ۔ لاہور میں CCD کے 3 مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ڈیفنس میں کراس فائرنگ میں بشیر اور عبدالغفور نامی ملزمان مارے گئے۔ چونگ اور اقبال ٹاؤن میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 ملزمان ہلاک ہوئے۔ بھارتی ایویشن انڈسٹری مسلسل تنزلی کا شکار۔ پاکستانی حدود کی بندش اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے بھارت کی 3 ایئر لائنز کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا۔ فیڈریشن آف انڈین ایئر لائنز نے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ اقدامات نہ ہونے پر طیارے گراؤنڈ کرنے اور پروازیں منسوخ کرنے کی وارننگ۔ پشاور زلمی PSL 11 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ کوالیفائر میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست۔ 222 رنز کے تعاقب میں یونائیٹڈ 151 رنز پر ڈھیر۔ ایلیمنیٹر 1 میں آج حیدرآباد اور ملتان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ فاتح ٹیم ایلیمنیٹر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ ٹکرائے گی۔ بابر اعظم کی اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف T20 کیریئر کی 13ویں اور PSL کی 4تھی
چوتھی سینچری۔ پاکستان سپر لیگ 2026 میں 500 رنز مکمل کر لیے۔ بابر پی ایس ایل کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ 4 مرتبہ 500 رنز کرنے والے پلیئر بھی بن گئے۔ ایشین بیچ گیمز ریسلنگ کے مقابلوں میں پاکستانی ریسلر چھا گئے۔ انعام بٹ اور اسد اللہ فائنل میں پہنچ گئے۔ اسد اللہ نے کوارٹر فائنل میں بھارتی اور سیمی فائنل میں چینی حریف کو پچھاڑ دیا۔ انعام بٹ نے سیمی فائنل میں بحرین کے پہلوان کو چت کر دیا۔